آسٹریلیا نے نفرت انگیز بیانات اور اسلام مخالف مہم چلانے والے اسرائیلی سوشل میڈیا انفلوئنسر سیمی یہود کا ویزا منسوخ کر کے انہیں ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ ٹونی برک نے اس فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے واضح کیا کہ آسٹریلیا میں نفرت پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ سیمی یہود نے ویزا منسوخی کے باوجود میلبرن پہنچنے کی کوشش کی۔ وہ اسرائیل سے ابوظہبی تو پہنچ گئے لیکن وہاں سے آسٹریلیا کی فلائٹ میں سوار ہونے سے روک دیا گیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس پابندی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب آسٹریلیا نے ایسے عناصر کے خلاف سخت موقف اپنایا ہو۔ ماضی میں بھی اسلام مخالف بیانات کی بنیاد پر کئی افراد کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ بھارت میں نپا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیش نظر محکمہ صحت سندھ نے ہنگامی ایڈوائزری جاری کر دی ہے، جس کے تحت ملک کے تمام داخلی راستوں پر ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں اب تک نپا وائرس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا، تاہم حکام صورتحال کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں اور پھر انسانوں سے انسان میں منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی ابتدائی علامات میں تیز بخار، سر درد، کھانسی اور جسم میں درد شامل ہے۔ محکمہ صحت نے تمام سرکاری اور نجی اسپتالوں کو الرٹ رہنے اور وفاقی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے بروقت نمٹا جا سکے۔ عالمی مالیاتی منڈیوں میں امریکی ڈالر کی قدر میں بڑی گراوٹ دیکھی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ڈالر 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس صورتحال پر تشویش کو مسترد کرتے ہوئے اسے امریکی معیشت اور کاروبار کے لیے بہترین قرار دیا ہے۔ ڈالر کی اس گراوٹ نے سرمایہ کاروں کو محفوظ اثاثوں کی تلاش پر مجبور کر دیا ہے، جس کے باعث سونا، یورو اور سوئس فرینک کی قیمتیں ریکارڈ بلندی پر پہنچ گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق انتظامیہ کا کمزور ڈالر پر اطمینان عالمی کرنسی مارکیٹ میں مزید ہلچل پیدا کر سکتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، جہاں 100 انڈیکس نے مثبت پیش قدمی جاری رکھی ہے۔ آج کاروبار کے دوران انڈیکس میں 498 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس سے مارکیٹ 1,88,878 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اگرچہ دن کے دوران انڈیکس میں معمولی اتار چڑھاؤ بھی دیکھا گیا اور یہ 1,87,550 کی نچلی سطح تک بھی گرا، لیکن مجموعی طور پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال رہا۔ یاد رہے گزشتہ روز مارکیٹ 1,88,380 پوائنٹس پر بند ہوئی تھی اور آج کی تیزی معاشی استحکام کی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ حالیہ بارش اور شدید برفباری نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا ہے۔ برفباری کے باعث کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے، جس سے مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دور افتادہ دیہات کا شہروں سے رابطہ کٹ جانے کی وجہ سے خوراک اور ادویات کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے۔ برفباری کے بعد درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے سردی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ سوات اور دیگر علاقوں میں انتظامیہ مشینری کے ذریعے سڑکوں سے برف ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ٹریفک کو بحال کیا جا سکے۔ بلوچستان کے ضلع دکی میں ایک انتہائی حیران کن اور انوکھی واردات پیش آئی ہے، جہاں نامعلوم چور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے بھاری مقدار میں منشیات چوری کر کے فرار ہو گئے۔ یہ منشیات مختلف کارروائیوں کے دوران قبضے میں لی گئی تھی اور بطور ثبوت مال خانے میں محفوظ تھی۔ اس چوری نے سیکیورٹی اور انتظامیہ پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ چوری ہونے والی منشیات عدالت میں زیر سماعت کیسز میں بطور ثبوت پیش کی جانی تھی، جس کی عدم موجودگی سے ملزمان کو فائدہ پہنچنے کا خدشہ ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جیسے حساس دفتر کے مال خانے سے اتنی بڑی مقدار میں منشیات کا نکل جانا ایک سنگین غفلت کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے گردش کرنے والی خبروں پر محتاط رد عمل دیتے ہوئے فی الحال ان کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس معاملے پر سنسنی خیزی سے گریز کیا جائے اور حکومت مناسب وقت پر باضابطہ بیان جاری کرے گی۔ طلال چودھری نے تحریک انصاف کی قیادت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اڈیالہ جیل کے باہر صرف تھیٹر لگانے کے سوا کوئی کام نہیں بچا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ جیل قوانین کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو تمام ضروری مراعات دی جا رہی ہے، لیکن سیاسی شور شرابہ محض دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے۔ لاہور کے علاقے بھائی گیٹ میں پیش آنے والے پراسرار اور افسوسناک واقعے میں ایک اہم موڑ سامنے آیا ہے، جہاں سیوریج لائن میں گرنے والی خاتون کی لاش جائے وقوع سے 3 کلومیٹر دور آؤٹ فال روڈ سے برآمد کر لی گئی ہے۔ تاہم ان کی 9 ماہ کی بچی کی تلاش تاحال جاری ہے۔ شروع میں ریسکیو اور لاہور انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ سیوریج ہول میں کسی انسان کا گرنا تکنیکی طور پر ممکن ہی نہیں ہے، تاہم لاش ملنے کے بعد یہ دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ خاتون کے والد نے اپنے داماد پر قتل کا الزام لگایا تھا، جس پر گرفتاریاں ہوئی۔
لیکن ابتدائی شواہد اور لاش کی موجودگی نے معاملے کو حادثے کی طرف موڑ دیا۔ مریم نواز نے ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے جو 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی کہ کھدائی والی جگہ پر حفاظتی انتظامات اور روشنی کیوں نہیں تھی۔